اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمود علی، آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز۔ اور آج بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے دہشت گردی کا پشاور میں۔ قصہ خانی بازار جو دہشت گرد حملوں کے حوالے سے پہلے سے کافی معروف ہے، وہاں قصہ خانی بازار کے گلی کوچہ رسالدار میں جو ہے شیعہ مسلک کی مرکزی جامع مسجد جو ہے جمعہ کی نماز کے دوران جب لوگ نماز کی تیاری کر رہے تھے تو وہاں دہشت گرد خودکش حملہ ہوا ہے، فائرنگ اور خودکش حملے کا واقعہ ہے، جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور جو نمازی نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ مسجد ہے، جامع مسجد، جہاں دور دراز سے لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے آتے ہیں، اور یہ اہل تشیع کی مرکزی جامع مسجد ہے قصہ خانی بازار میں، تو جہاں دور دور سے اہل تشیع جو ہیں جہاں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور اس میں افسوسناک حد تک جو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس وقت رپورٹ کر رہا ہے، وہ 56 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، اور 194 یعنی 200 کے قریب آپ لگا لیں اس میں زخمی ہیں، اور ان میں بھی جو 10 کی حالت بالکل نازک بتائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایس ایس پی آپریشنز ہارون رشید جو ہیں، انہوں نے اسے خودکش حملہ قرار دیا، اور بظاہر انہوں نے کہا کہ خودکش حملہ، کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں، ابھی بات شروع ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آگے ہم بات کرتے ہیں، پہلے آپ اس حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہمیں موصول ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے نا آپ کو کس طرح مناظر اس میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ کس طرح وہ دہشت گرد سیاہ کپڑے پہن کے اندر داخل ہوا، اور اس نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی، اور پھر اندر جو ہے ممبر کے سامنے جا کے وہاں بھی فائرنگ کی، اور پھر اس سے پہلے کہ لوگ اسے پکڑتے یا پکڑ پاتے تو اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا، اڑا لیا۔ تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں، پھر آپ کو مزید جو اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں وہ میں دیتا ہوں۔ جی، تو ناظرین، عینی شاہدین نے واضح طور پہ بتایا، انہوں نے اسے انتظامیہ کی ناقص کارکردگی قرار دیا، اور لوگ اتنے زیادہ غصے میں اور طیش میں تھے کہ وہ پولیس کو بھی اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ حالانکہ یہاں 2 پولیس والے سب سے پہلے شکار ہوئے اس دہشت گرد حملے کا، کہ جب سیاہ کپڑوں میں ملبوس دہشت گرد آیا، اس نے آتے ہی جو 2 گارڈز کھڑے تھے مسجد کے باہر ان پہ فائرنگ کی، اور جن میں سے ایک موقع پہ شہید ہو گیا اور دوسرے کو ہسپتال پہنچا دیا گیا، بہرحال وہ شدید زخمی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک عینی شاہد نے بتایا کہ پہلے بھی یہاں پہ دستی بم سے گھر پہ حملہ ہوا تھا، دستی بموں سے، اور پولیس نے اس کے بعد بھی یہاں پہ کوئی کارروائی نہیں کی، اور ہم سیکورٹی کا مسلسل مطالبہ کر رہے تھے، لیکن پراپر سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی گئی، جس کی وجہ سے مطلب یہ جو لیپ آف سیکورٹی تھا اس وجہ سے یہ یہاں پہ دوبارہ یہ ایسا واقعہ ہو گیا۔ تو ایس ایس پی آپریشنز نے بتایا کہ ہمیں کوئی تھریٹ کسی بھی ایجنسی کی طرف سے ایسا سیکورٹی تھریٹ نہیں تھا حکومت کی طرف سے کہ ہم سخت سیکورٹی کا جو ہے نا انتظام کرتے۔ تو بہرحال یہ اتنے زیادہ 300 کے قریب لوگ جو ہیں ایک دم جب گرے ہیں تو انہیں فوری طور پہ ہسپتال پہنچانا بڑا مشکل تھا۔ لوگ اپنی موٹر سائیکلوں پہ لوگوں کو بٹھا بٹھا کے، جو ہلکے زخمی تھے، کم زخمی تھے، انہیں اسپتال پہنچاتے رہے۔ پھر ایمبولینسز پہنچ گئی وہاں پہ گاڑیاں، اور انہوں نے بھی لیڈی ریڈنگ ہسپتال جو ہے زخمیوں کو اور جو شہداء تھے ان کی میتوں کو شفٹ کیا۔ اب ناظرین، 2 بالکل کلیئر کٹ باتیں ہیں کہ مبینہ طور پہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے یہ سب جانتے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ بھارت کا ہاتھ تو اس میں واضح ہے بالکل۔ دہشت گرد حملے جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں کلبھوشن سمیت اور جو دیگر دہشت گرد پکڑے گئے، تو وہ سب سے پتہ چلا کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی ابھی پتہ چلے گا کیونکہ ٹی ٹی پی نے ابھی تک کوئی یا کسی اور دہشت گرد تنظیم نے کسی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تو وہ بھی کوئی ذمہ داری قبول کر لے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دہشت گرد حملہ کس طرف سے کیا گیا۔ یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ اہل تشیع کی عبادت گاہ پہ حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ سنی منافرت میں اضافہ کرنے کی سازش۔ تو یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک نازک وقت ہوتا ہے جب دہشت گردی ہوتی ہے، تو تمام علماء کرام جن کا ہمارے یہاں پہلے بھی جو ہے مفاہمت والا بہت اچھا رویہ ہے
کہ جو اپنے اپنے نظریات ہونے کے باوجود جو ہے دشمن کی جو سازش ہے اسے کبھی یہ کامیاب نہیں ہونے دیا انہوں نے. تو اب بھی ایسے ہی ہوگا اور انشاءاللہ جو ہماری پاک فوج ہے وہ مستعد ہے اور وہ ان دہشت گردوں کو اور ان کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں یقیناً ڈھونڈ نکالے گی. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی, اور اگر آپ نے اسے بھی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں ان سے آپ کو آگاہ رکھیں. خدا حافظ.